محبت سے ذرا زور سے جواب دو، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ جواب دو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ قادریہ حنفیہ، نعرہ تکبیر۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك صدق ذلك وعليه الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعين صدر گرامی حضرات علماء کرام سامعین محترم برادران اسلام، مجھ سے بیشتر حقیق ہمارے مرحوم اور محتوب دادا حضرت مولانا زبیر احمد صاحب صدیقی نے اعلان کیا کہ بات بہت مختصر ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے 10 منٹ گفتگو کی ہے آپ ہم سب اس آخری مبارک مرحلے پر اس انتظار میں ہیں کہ عالم ربانی اور جامعہ کے بانی ہمارے مرحوم حضرت مولانا دعوت برکاتہم آخری سبق پڑھیں۔ آپ ہم سب اس آخری سبق میں قرآن شریف کے آخری سبق میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ زہر نصیب میرے بھائیوں، آج سے صدیوں پہلے کے ایک بزرگ ہیں جنہیں علامہ جعفر المحسنی کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان کتابوں میں ایک کتاب ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر کتاب کے نام پر، اور ہمارا سارا اہل علم کا حلقہ دنیا بھر کا اس کتاب کو جانتا بھی ہے اور اس کتاب سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے الموافقۃ بین اہل البیت والصحابہ، الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ، عام طور پر یہ نام کسی کے پڑھا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، ان سے متعلق سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جتنی روایات اور واقعات تھے اس کتاب کی اسی طرح سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جتنی روایات اور جتنے واقعات سیدنا علی المرتضیٰ سے متعلق تھے، ان سے مختلف کتابوں میں وہ منقول ہیں۔ علامہ زمخشری نے سب کا اپنے طور پر انہوں نے انصافی عقلوں نے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور ایک محتاط انداز کے مطابق 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ اور واقعات انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کیے۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس کے پوتا مولانا محمد یوسف صاحب، تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر کے صاحبزادہ اور تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مولانا غلام حسن کے بھائی، ان کا نام مولانا شام الحسن تھا۔ نواب بہادر یار جنگ کے کہنے
کا انہوں نے اس کتاب کا اردو کے اندر ترجمہ کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہ 1928 میں ترجمہ ہوا تھا، 53 میں انڈیا کے اندر چھپی، پاکستان میں بھی ایک آدھ بار چھپی، اور اب تقریباً وہ 19 صدی سے کتاب نایاب ہے، اور یہاں پاکستان میں کسی کے پاس کچھ کہا نہیں جا سکتا، ورنہ وہ کتاب اب نایاب ہے۔ پچھلے دنوں خیال ہوا کہ اس کتاب کو اور اس کی تحریر بھی نہیں، آج کل شاملہ پر جو کتابیں آئی ہیں اس کی ایک صاحب نے تحریر اور تعلیم کی ہے، اس کو سامنے رکھ کر خیال ہوا کہ ترجمہ ہوئی اور تعلیم اور تحریر اس سے لے کر مزید کوئی حوالہ جات ہیں تو ان کا احتساب کر کے اس کو چھاپنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کتاب روافض، ناسبیت اور خارجیت تینوں مردود طبقات کے پر ایک وسیع کتاب ہے اور انتہائی شاندار ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج اس کتاب کے حروف دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک روایت میں نے دیکھی اور میں نے صرف اسی روایت کو 2 منٹوں میں بیان کر کے نتیجے کی بات کر کے میں آپ کو اجازت دے دوں گا۔ اس میں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے لمحات زندگی میں 2 کام کیے۔ ایک تو سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ وہ کپڑا لے کر آؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اس دنیا میں جس سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے چہرہ مبارک پر اقرار کے کپڑا ڈالا گیا تھا، وہ لے کر آؤ۔ سیدہ عائشہ وہ کپڑا لے کر آئیں، سیدنا صدیق اکبر نے اسے اپنے چہرہ کے ساتھ لگایا، آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، دل کو سکون پہنچا، کپڑا ہٹایا، اور جو حاضرین کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کہ اگر تو مجھے نہ ڈھونڈاؤ تو مجھے آج بھی اس کپڑے سے محمد عربی ہوا ہے۔ اور اسی کے اندر دوسری روایت ہے، میں نے اس پر ایک منٹ لگایا، میں نے لگا دیتا ہوں۔ اس کے اندر روایت ہے کہ تقریباً کوئی 6 آدمی انصار میں سے، 6 آدمی قریش میں سے، حضرت 6 آدمی مہاجرین میں سے حضرت کے پاس تشریف رکھتے تھے، ان میں سیدنا علی تھے، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آتے ہی شکایت کرنا شروع کی کہ سید ابو بکر اس امت کے بارے میں رب سے ڈریں، آپ عمر جیسے سخت آدمی کو اپنا جانشین بنا کر جا رہے ہیں، تو ان کی سختی کا پتہ بھی ہے، آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت مولانا جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ روایت لی اور وہ ارشاد فرمایا، اور اللہ نہ بلائے تو یہ ترغیب پر ترغیب کی روایت ہے۔ اب یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ میں یہ وضاحت نہیں کر سکتا کہ وہ ترغیب پر ترغیب منظری کی ہے یا اصحابی کی، لیکن حوالہ بہرحال انہی سے ہے۔ اور میں جو درخواست کرتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت اس آدمی نے یہ بات کہی کہ آپ اللہ سے ڈریں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان سے کہا کہ میاں ان سب کی موجودگی میں کہ میاں تم مجھے اللہ میاں کی دھمکی دیتے ہو، سنو، آج تک میں نے جتنے فرائض پر عمل کیا ان میرے اعمال کے علاوہ
سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کے ہاں میں اپنی نجات کے لیے لے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم کے انتخاب کا فیصلہ کیا ہے، اور میں اس کے اوپر اتنا مطمئن ہوں۔ میرے بھائیوں، اب میں نے جو کہا اس کو بھی بھول جائیں، اس واقعہ کو بھی بھول جائیں۔ اب میں ایک نئی بات کہتا ہوں۔ آج سے بہت عرصہ پہلے، کچھ عرصہ پہلے، مخدوم العلماء حضرت مولانا سیاہ صاحب مرکزی نے آپ حضرات کے جامعہ کی بنیاد رکھی۔ بہت سارے دوست موجود ہوں گے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک وہ حضرت کے ساتھ برابر اس کی وہ اپنا ترویج اور اشاعت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہو رہا ہے۔ بہت سارے حضرات ہوں گے اس مجلس کے یقیناً جو اس ادارے کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ اس کی امداد بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ بلا مبالغہ بہت تھوڑے عرصے میں، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر میں آپ سے گواہ رہتا ہوں کہ اپنے محدود علم کی بنیاد پر بڑے بہت ہی خوشی کے استعمال کے ساتھ، یقین اور وصول کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت آپ حضرات کا ادارہ ہر طرح کی بہت تعریف کے ساتھ بنا، لیکن اپنے تعلیمی سفر میں بہت سارے مدارس کو خلاص کر کے الحمدللہ بالکل مدارس کی قیادت کرنے والے جو ادارے ہیں سب کے اندر جا کر، اور اس وقت تک سینکڑوں حضرات علماء کرام اور حفاظ اور بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں بچیوں نے، اور اس وقت بھی اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے ہمارے ملک کے دینی اداروں نے بالکل اسی جامعہ قادریہ کے میرے بھائیوں جائزہ وغیرہ جو طریقہ اپنا کیا کہتے ہیں تعلیم کا طریقہ ہے، بہت سارے مدارس کے اندر وہ جو رائج ہے وہ سارے حضرات اپنے اس مرکز علمی کو، مادر علمی کو وہ اس میں فالو کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کافی کر رہا ہے۔ مجھے آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی بھی مومن کا اتنا وقت نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں اس نے اپنی وصیت نہ لے رکھی ہو، اس لیے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، آپ کو ہم سب بہرحال اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ مجھے یہ اعزاز بخشا گیا آپ حضرات کے جامعہ کی طرف سے کہ آج کی مجلس میں میں آپ سب حضرات کے سامنے جامعہ کے شورا کے اکثر اراکین، علاقہ بھر کی ہماری دینی قیادت، حضرت کے شاگردوں کی بہت بڑی وسیع تعداد، اور مدرسہ کے ارکان، مدرسہ کے معاونین کی بڑی تعداد اس وقت جمع ہے، اور مجھے یہ حکم کیا گیا کہ ان حضرات کے فیصلے کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں کہ اس سال آپ حضرات کے اس ادارہ کی شورا کے حضرات نے یہ متفقہ طور پر طے کیا کہ آج کی اس مجلس میں حضرت مولانا مدرج العلوم اپنی موجودگی میں خود ہی اپنے صاحبزادہ ہمارے مخلوق دادا برادر عزیز حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کی وہ دستار بندی کراتے اس حوالے سے کہ حضرت کی موجودگی میں حضرت کے زیر سایہ، حضرت کے زیر تربیت وہ اس جامعہ کے زیر مشروع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت دامت برکات کو منگی سے احکام دے، اور حضرت کے یہ جانشین کے طور پر آئندہ قرآن
یہ جامعہ کے وقت میں ہوں گے۔ آج یہ فیصلے کا اعلان آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کر دیا جاتا ہے کہ آپ حضرات کے یہ ذہنوں میں رہیں کہ حضرت اپنی موجودگی میں دینی ادارے کی خیر خواہی کے لیے ہزار خوشیوں کے ساتھ اس فیصلے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کہ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی، حضرت مولانا سید مدر اسدی مدد العلوم اور دیگر اساتذہ اور علماء مل کر حضرت مولانا کی دستار بندی کرا دیں۔ حضرت دستار بندی کرائیں گے، یہ سارے